پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رہنما فیصل وافدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید کے حکم پر باہر بھیجا گیا۔ نجی چینل کے ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل وافدہ نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ کے حکم کے تابع فرح گوگی کو ملک سے باہر جانے دیا گیا۔ فیصل وافدہ کے مطابق کیونکہ جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران خان اس بات کا برا مانیں گے اور اسے زیادتی لے لیں گے، لہٰذا ہم نے اس میں اس حد تک انوالو نہیں ہونا، لہٰذا فرح گوگی کا بیرون ملک جانا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے علم میں تھا۔ واضح رہے کہ بشریٰ بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی پر کرپشن کا الزام ہے، جبکہ توشہ خانہ کے تحائف خریدنے والے دبئی کے بزنس مین عمر فاروق ظہور کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 2019 میں عمران خان کے سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے رابطہ کیا، جس کے بعد عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی قریبی دوست فرح خان تحفے لے کر دبئی ان کے دفتر آئیں۔ عدالت نے ناظم جوکھیو قتل کیس میں رکن سندھ اسمبلی جام اویس کی صلح نامے کی درخواست منظور کر لی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ملیر میں ناظم جوکھیو قتل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے ملزمان کی مقتول کے ورثاء سے صلح کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے رکن سندھ اسمبلی جام اویس گہرام سمیت 3 ملزمان کی صلح نامے کی درخواست منظور کر لی، جبکہ 2 ملزمان کی صلح نامے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ 2 ملزمان پر اغوا کا الزام ہے، اس لیے ان کی صلح کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جام اویس گہرام، معراج جوکھیو اور احمد خان کی صلح کی درخواست منظور کی گئی ہے، جبکہ ملزمان دودو خان اور سومار کو قتل کے الزام سے رہا کیا جاتا ہے، تاہم ان دونوں پر مقتول کے اغوا کا مقدمہ چلے گا۔ مقدمے کے ایک ملزم سلیم سالار نے صلح نامے کی بنیاد پر کیس سے رہا ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا اس کیس میں کوئی کردار نہیں ہے، صلح نامے کی بنیاد پر رہا نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ ناظم جوکھیو کو نومبر 2021 میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ رکن قومی اسمبلی جام کریم کے خلاف پولیس نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر مقدمہ ختم کر دیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ازبکستان میں ہلاکتوں کے بعد کھانسی کے 2 بھارتی سیرپوں سے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کھانسی کے 2 سیرپ ایبرونل اور ڈوک1 میکس کوالٹی سٹینڈرڈ پر پورا اترنے میں ناکام رہے۔ یہ دونوں دوائیاں بھارتی ریاست اتر پردیش کی کمپنی مارین بائیو ٹیک تیار کرتی ہے، جسے اب عالمی ادارہ صحت نے غیر معیاری قرار دے دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بتایا کہ لیبارٹری کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ دونوں مصنوعات میں ڈائی ایتھیلین گلائکول اور ایتھیلین کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہے، تاہم بھارتی کمپنی نے عالمی ادارہ صحت کو فی الحال ان دونوں سیرپ کی کوالٹی سے متعلق کوئی ضمانت نہیں دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ازبکستان میں دسمبر 2022 میں اس بھارتی کمپنی کی دوائیاں استعمال کرنے سے مابینہ طور پر 19 بچوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ چین میں نئے قمری سال کی چھٹیوں میں کورونا وبا کے مزید پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق چین میں نئے قمری سال کی چھٹیوں کا آغاز 21 جنوری سے ہوگا، جس دوران اندرون ملک سفر بڑھنے پر وائرس پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چھٹیوں میں آبائی علاقوں کا رخ کرنے والے چینی شہری بزرگ رشتہ داروں میں وائرس کے پھیلنے سے خوفزدہ ہیں، اور اسی پر چینی طبی ماہرین نے بھی بزرگ شہریوں سے میل جول سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیمانے اور شدت کے بارے میں واضح معلومات نہ دینے پر چین کو تنقید کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور اگر لگن اور جستجو ہو تو انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں ٹریفک وارڈن وسیم ارشد، جو دن بھر سڑکوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے بعد شام میں اپنے لیے وقت نکال کر جم میں باڈی بلڈنگ کرتے ہیں۔ باڈی بلڈنگ میں آگے بڑھنے کے لگن اور جستجو دن بھر کی تھکن کے باوجود وسیم ارشد کو جم میں بھرپور طریقے سے ایکسرسائز کرنے سے نہ روک پائی۔ مسٹر لاہور کے 2022 کے مقابلے میں رنر اپ رہنے والے ٹریفک وارڈن وسیم ارشد نے محنت جاری رکھی اور مسٹر لاہور 2023 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ DPO ڈاکٹر اسد ملہی نے مسٹر لاہور 2023 کا ٹائٹل جیتنے والے ٹریفک وارڈن وسیم ارشد کو اپنے دفتر بلا کر انہیں شاباشی دی اور تعریفی سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا۔
وسیم ارشد کا کہنا تھا کہ مسٹر لاہور کا مقابلہ جیتنے کی بہت خوشی ہے کیونکہ میری محنت رنگ لائی ہے۔ وسیم ارشد کا کہنا تھا مسٹر لاہور تو بن گیا ہوں، اب مسٹر پنجاب اور مسٹر پاکستان بننا وسیم ارشد کا خواب ہے۔ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر معروف اداکارہ مہوش حیات کا کہنا ہے کہ اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز اداکارہ مہوش حیات اور وکیل خواجہ نوید نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کی، جس دوران اداکارہ نے کہا کہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس سے میں اور میرا خاندان ذہنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ مہوش حیات نے کہا کہ دنیا بھر میں آرٹسٹوں کی قدر کی جاتی ہے، لیکن بیمار ذہنیت کے لوگوں کا مشغلہ آرٹسٹوں کی بے عزتی کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیمار ذہنیت کے لوگ موجود ہیں۔ عام لوگ بھی غلط افواہوں پر بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ مجھے عدلیہ سے انصاف کی امید ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ خواتین کی عزت کرنا سب کی ذمہ داری ہے، کسی کے خلاف منفی مہم چلانا جرم ہے۔ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو آگے پھیلانے والے بھی اس جرم کے مرتکب ہیں۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ اداکارہ مہوش حیات نے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر سماعت کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے مہوش حیات کے خلاف سوشل میڈیا پر موجود مواد ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی مزید خفیہ دستاویزات ملی ہیں جو وائٹ ہاؤس کی شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کی خفیہ دستاویزات کا پہلا واشنگٹن ڈی سی میں ایک نجی دفتر سے برآمد ہوا تھا، جسے بطور نائب امریکی صدر امریکہ جو بائیڈن کے زیر استعمال تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ خفیہ دستاویزات کا دوسرا حصہ کب اور کہاں سے ملا ہے۔ تاہم امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے خفیہ دستاویزات کے دوسرے پیج کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ تاہم برطانوی نشریاتی ادارے کے امریکی شراکت دار میڈیا ہاؤس CBS نے دستاویزات ملنے کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی خفیہ دستاویزات کا پہلا حصہ نومبر میں وائٹ ہاؤس کے قریب واقع ایک تھنک ٹینک پین بائیڈن سینٹر سے ملا تھا، لیکن اس بارے میں رواں ہفتے ہی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پہلے ملنے والی جو بائیڈن دور کی خفیہ دستاویزات میں مبینہ طور پر امریکی خفیہ اداروں کی یوکرین، ایران اور برطانیہ سے متعلق رپورٹس شامل ہیں۔ اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی چند روز قبل ایک بیان میں کہا تھا، خفیہ دستاویزات ملنے پر حیران ہوں اور محکمہ انصاف معاملے کو بغور دیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان کی احتساب اور جائزہ کمیٹی کے نئے سربراہ جیمز کومر کا کہنا ہے کہ خفیہ دستاویزات کے حوالے سے امریکی صدر اور ان کی فیملی سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ طالبان کی جانب سے خواتین پر پابندیوں کو جواز بناتے ہوئے آسٹریلیا نے افغانستان کے خلاف ون ڈے کرکٹ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان ون ڈے سیریز مارچ میں ہونی تھی، تاہم آسٹریلیا افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے دستبردار ہو گیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ سیریز سے دستبردار ہونے کے لیے حکومت سے طویل مشاورت ہوئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس وقت سیریز کھیلنا ممکن نہیں ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق فیصلہ طالبان کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں کی ملازمت اور تعلیم پر پابندی کی وجہ سے کیا گیا۔ خواتین اور لڑکیوں کو پارکس اور جم میں جانے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ کرکٹ آسٹریلیا خواتین اور مردوں کے کھیلوں میں حصہ لینے کی حمایت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان ون ڈے سیریز ICC سپر سیریز کا حصہ ہے، جو متحدہ عرب امارات میں شیڈول ہے۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست قبول کر لی۔ لاہور کی احتساب عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر منی لانڈرنگ کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے لیگی رہنما حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے متبادل وکیل انوار حسین ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے سوال کیا کہ کیا ابھی سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت چل رہی ہے؟ ٹرائل میں سلیمان شہباز کی حاضری ضروری نہیں ہے، ان کا الگ ریفرنس فائل ہوگا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ نیب کے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت 16 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔
احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کو حاضری سے مستقل استثنا دے رکھا ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے وکیل کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کے ووٹ کے ریکارڈ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے۔ دوران سماعت جسٹس عابد عزیز شیخ نے استفسار کیا کہ کیا گورنر اعتماد کے ووٹ سے مطمئن ہیں، جس پر گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے ریکارڈ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے پرویز الہی کے وکیل سے پوچھا، بیرسٹر علی ظفر آپ کیا کہیں گے؟ فلور ٹیسٹ ہو گیا، کیا آپ اس درخواست کی سماعت پر زور دیں گے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں اس نکتے پر بریف دلائل دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ووٹ موجود ہیں، یہ معاملہ اصول کا ہے، گورنر کو وجوہات دینا چاہیے تھیں۔ وکیل چودھری پرویز الہی نے کہا بظاہر تو درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، گورنر کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق نہیں تھا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ ووٹ لینے کے بعد ایک معاملہ تو حل ہو گیا ہے، آرٹیکل 137 کے تحت اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا ہے، اب معاملہ یہ رہ گیا ہے کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن ٹھیک تھا یا نہیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ گورنر کا حکم غیر قانونی ہے تو معاملہ آخر تک جائے گا، جبکہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ اگر گورنر کے حکم کو دیکھنا ہے تو پھر ہمیں سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے اس کا حل ٹھیک نکالا، گورنر کے اعتماد کے لیے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ہٹائے جانے کا اقدام تو غیر قانونی تھا، جس پر جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ کیا عدالت اتفاق رائے سے ایک فیصلہ کر دے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت اس پر اپنی فائنڈنگ دے دے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ اب ہمارے پاس 3 سوال ہیں، ایک سوال پر تو آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا مناسب وقت کے دوسرے سوال پر میں عدالت کی معاونت کروں گا، جبکہ جسٹس عابد عزیز نے کہا کہ تیسرا سوال ہوگا سیشن نہ ہو تو کیا وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر گھر بھیج سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر کی جانب سے تاریخ مقرر کرنے کے نقطے کا سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ کینیڈا میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جہاں جیل میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والا کبوتر پکڑ لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ 29 دسمبر کو کینیڈا کی جیل میں پیش آیا جہاں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے کبوتر کو پکڑا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کبوتر کے جسم پر بستے کی طرح بندھے ہوئے ایک کپڑے کے تھیلے میں تقریباً 30 گرام منشیات موجود تھی۔ جیل حکام کے مطابق ایک کبوتر قیدیوں کے حصے کے باہر کافی دیر سے فضا میں چکر لگا رہا تھا، جس وجہ سے شک پیدا ہو گیا۔ جب غور کیا گیا تو اس کبوتر کے جسم پر ایک تھیلی لٹکی ہوئی تھی۔ کافی دیر کوشش کے بعد کبوتر کو پکڑا گیا تو معلوم ہوا اس تھیلی میں منشیات موجود ہیں، تاہم منشیات برآمد کر کے کبوتر کو آزاد کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ واضح نہیں ہو سکا کہ جیل کے اندر سے کس نے کبوتر کی تربیت کی یا اس عمل کے پیچھے باہر سے کوئی ملوث ہے، تاہم اس حوالے سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نون لیگ والوں نے 1 ماہ سے شور کیا ہوا تھا، یہ بارات لے کر آئے تھے، ان کی ڈولی اور جھولی خالی ہو گئی۔ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیابی کے بعد پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ انہوں نے شریف آدمی گورنر کی عزت خاک میں ملا دی۔ ان کی اپنی تو عزت ہی نہیں، دلیر بنو، شکست تسلیم کرو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ لیگل ٹیم نے محنت کی اور عدالت میں ثابت کیا کہ گورنر کا آرڈر غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج نون لیگ کو صحیح طور پر سرپرائز ملا ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا آج کیا ہونا ہے۔ اللہ نے کرم کیا اور 186 ووٹ سامنے آئے ہیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہیں، ہم نے چوروں کو گھر کے اندر تک محدود کرنا ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ق لیگ کے لوگوں، مجلس وحدت المسلمین اور بلال ورائج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے 186 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے کل پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ پر رائے شماری کے لیے پنجاب اسمبلی میں راتوں رات کارروائی شروع کی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کھانے کا وقفہ کیا گیا، جس کے بعد 11 جنوری کا اجلاس ختم کر کے اجلاس آج 12:05 تک ملتوی کر دیا گیا تھا، تاہم کچھ دیر وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔
اجلاس دوبارہ شروع ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ کے لیے قرارداد پیش کی گئی۔ راجہ بشارت اور میاں اسلم اقبال نے اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کی، جس کے بعد ووٹنگ کا عمل جاری رہا۔ ووٹنگ کی گنتی کے مطابق پرویز الہی نے 186 ووٹ کا گولڈن فگر حاصل کر لیا۔